अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। कल इमरान खान साहब ने एंकर से गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने फ़ौज के बारे में गुफ्तगू की है। वो उस तरह से मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई जो चीज़ें आज हम आपको बताएंगे, और उसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ात को खुसूसी तौर पर निशाने पर लिया जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। इस पर भी आपको बताएंगे इमरान खान साहब ने क्या कहा जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ। वैसे इसके अलावा क्योंकि हम अनसेंसर्ड हैं, अब तक अनसेंसर्ड ही लाएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे जो एक और बड़ी पेशरफ्त है वो है मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ा फैसला लिया है, और उसके लिए अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना मुल्क वापस आ गए हैं। आज और कल में इत्तेहादियों से मुशावरत करके तो वो जो डिसीजन होगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये एक बड़ा फैसला है, हम आपको इससे भी आगाह करेंगे। बड़ी खबर है ये भी। जबकि तीसरा हमारे सीनियर सहाफ़ी, मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है, उनका शो भी प्रोड्यूस किया हुआ है, फ़ाहद हुसैन, वो अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बन गए हैं। तो उस पर भी ज़रा बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फ़ाहद साहब से बात कर लेते हैं। फ़ाहद साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ उन्होंने लॉन्च किया, द न्यूज़ के एडिटर रहे हैं, डॉन के इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर रहे हैं, एक अरसे से टीवी स्क्रीन्स पर शो कर रहे हैं, डॉन पर भी कर रहे हैं, इससे पहले ARY, वक्त, एक्सप्रेस, कैपिटल, दुनिया, इन जगहों पर उन्होंने शो भी किए। लेकिन अब और जियो न्यूज़ पर भी शो किया उन्होंने, लेकिन अब वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको अपना स्पेशल असिस्टेंट यानी कि SAPM तैनात किया है। और ठीक है, ये टेम्पटिंग ऑफर्स होती हैं सहाफ़ियों के लिए, बहुत आसान होता है कि वो पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा बन जाएं, पावर कॉरिडोर्स में घूमते हुए या उसको कवर करते हुए। प्रिंसिपली सहाफ़ियों को इससे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, हम लोग सारी उम्र में मेरी नज़र में किसी सहाफ़ी का अगर कोई एसेट होता है, कमाई होती है, वो उसकी रिप्यूट होती है और उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। तीसरी उसके पास कोई चीज़, पैसा, ये मेरा नहीं ख्याल सहाफ़ी के लिए मैटर करना चाहिए। पोजीशन भी सहाफ़ी के लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। रिप्यूट और क्रेडिबिलिटी आखिरी एसेट होती है हमारी। तो अगर एक दो हम पावर कॉरिडोर का हिस्सा बन गए तो पहले हमने जितनी अच्छी जर्नलिज्म की भी होगी वो भी निशाने पर रही। हालांकि ही वॉज एन एक्सीलेंट जर्नलिस्ट फ़ाहद साहब, और बड़ा अच्छा उनके तज्जिए, राइटअप्स बहुत ज़बरदस्त होते थे, लेकिन बहरहाल अब वो पावर कॉरिडोर्स में चले गए हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि जो लोग पावर कॉरिडोर का हिस्सा बन जाए उनको फिर दोबारा सहाफ़ी नहीं बनना चाहिए जब पावर उसे निकले। वंस यू आर देयर देन स्टे देयर। अब सार आलम साहब हैं, वो चेयरमैन पैमरा बने, उन्होंने वो पोजीशन छोड़ी, अभी तक उन्होंने कोई किसी टीवी चैनल में दोबारा पोजीशन नहीं ली है, ना कि सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं वो। लेकिन उन्होंने कहा कि यार मैं एक दफ़ा नून लीग के दौर में चेयरमैन पैमरा बन गया था, मुझे अच्छा नहीं लगता जिन चैनल्स की मैं अकाउंटेबिलिटी करता रहूँ बतौर चेयरमैन पैमरा, मैं वो उनमें से किसी में नौकरी कर लूँ, ये मैं कर नहीं सकता। तो ये एक एथिक्स होते हैं, आपको इस तरह की चीज़ें फिर फॉलो करनी चाहिए। अब इससे आगे आ जाए, आपको बताते हैं कि वज़ीर जो साबिक थे इमरान खान साहब, उन्होंने किस तरह आर्मी चीफ की ज़ात को निशाना बनाया। ये अनसेंसर्ड और एक्सक्लूसिव खबर आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले एक और भी बड़ी खबर है, वो भी आपको देते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो थे, उन्होंने मौजूदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जो काबीना से जो मुलाकात की है, उसमें जो अब बात तय पाई है उसमें काफ़ी डिस्कशन हुई कि ये जो पेट्रोल की कीमत है ये 75 से 95 रुपये तक पेट्रोल और डीजल की कुल मिला के बढ़ानी पड़ेगी, और ये बहुत बड़ा बोझ होगा, और ये ऐसा होगा कि ये हमें इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत है और इसकी बहुत ज़्यादा, और उसके बावजूद भी चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी। और फिर तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि फिर हम क्यों ये बोझ उठाएं, हम क्यों ये अवाम पर बोझ डालें और ख़ुद उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट दें। तो बेहतर है आप इलेक्टोरेट के पास जाएं, आप नया वोट लें, आएँ अपने मैंडेट के साथ और फिर डिसीजन लें। अभी ये टफ डिसीजन आप लोगों का काम नहीं बनता। आप एक वक्ती हुकूमत है जिसकी मुद्दत ज़्यादा 10 साल, 1.25 साल हुकूमत है, तो इसमें इतनी बड़ी बोझ को उठाने की 1.25 साल के लिए ज़रूरत नहीं है। 5 साल के लिए इतना बड़ा बोझ उठाना फिर भी इट मेक सेंस, लेकिन 1.25 साल के लिए इतना बड़ा बोझ उठाना नहीं बनता। तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने, मियां शहबाज शरीफ और जो लोग
اس میٹنگ کا حصہ تھے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ جائیں اتحادیوں سے بات کریں اور ان کو فریش الیکشن پہ راضی کریں اور کہیں کہ ہم حکومت تحلیل کر کے عام انتخابات کی طرف جاتے ہیں. تو یہ وہ مینڈیٹ ہے جو لے کے اب میاں شہباز شریف وطن آ رہے ہیں. دیکھیں ان کی بات سابق صدر آصف زرداری اور دیگر لوگ مانتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ سابق صدر آصف زرداری کلیئر کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ طے پایا تھا کہ پہلے اصلاحات الیکشن لاز میں اور نیب لا میں اور اس کے بعد الیکشن. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا طے پاتا ہے اس میں. منڈے تک اس کے پر ڈیسیژن اناؤنس ہونا ہے. اب اس سے آگے آئیں تو جو ایک اور بڑی خبر ہے, جو کہ بڑی تہلکہ خیز خبر ہے, وہ کل عمران خان صاحب نے اراؤنڈ 3 بجے کے قریب ملاقات کی کچھ اینکر سے, جس میں خاور گھمن تھے, ارشد شریف تھے, رحمان اظہر تھے, فریہ ادریس تھیں, شہزاد اقبال تھے اور اس طرح 6 سے 7 اینکر سے جن سے انہوں نے ملاقات کی. اس میں انہوں نے پہلی دفعہ کھل کر فوج کا نام لے کر بات کی. پہلے وہ نیوٹرل کہہ کے ان کو نشانہ بناتے تھے, لیکن یہاں پر انہوں نے کھل کر فوج کا نام لیا. انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا نام لیا اور کیا باتیں کی, یہی سب سے تہلکہ خیز باتیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں جب اقتدار میں آیا تو انہوں نے یہاں پہ جنرل قمر باجوہ کا نام لیا. انہوں نے کہا کہ جنرل قمر باجوہ مجھے آ کے ان کی شریفوں کی کرپشن کی کہانیاں سناتے تھے, قصے بیان کرتے تھے. تو میں نے جب اکاؤنٹیبلٹی شروع کی تو کچھ عرصے بعد مجھے جنرل قمر باجوہ نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی مت کریں, آپ صرف اپنی کارکردگی پہ فوکس کریں, گورننس پہ کریں, چھوڑیں ان کو جانے دیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی بقول ادھر جو ہم نے جس حافظ ذرائع سے وہاں پر جو موجود تھے ان سے جو بات کی, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے تو بڑا شوق ہوا. میں نے کہا ہے ان کے لیے کرپشن مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی چھوڑ دیں اور میں گورننس پہ فوکس کروں, تو یہ کیا بات ہوئی. تو کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی اور مجھے بڑا شوق لگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے انہی کرپٹ چوروں کو لا کے اس ملک پہ مسلط کر دیا, کیونکہ ان کے لیے کرپشن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوکرین کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جو میری پالیسی تھی اس سے جو میٹنگز تھیں جو پی ایم ہاؤس میں ہوئیں, پی ایم آفس میں ہوئیں, اس میں جنرل باجوہ نے مجھ سے ایگری کیا, لیکن بالکل اس سے جا کے کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ دے دی. ادھر جو سیکیورٹی سمٹ ہوا جس میں تمام یورپین اور ویسٹرن کنٹریز کے امبیسڈرز تھے اور پوری دنیا کے لوگ تھے, ایک پاکستان نے ایک وہ سیکیورٹی ڈائلاگ ہوسٹ کیا, وہاں پہ جا کے جنرل باجوہ نے میری پالیسی کے کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ دے دی. اس سے میں تو بطور چیف ایگزیکٹو انڈرمائن ہو گیا یہ. پھر ایک اور جو انہوں نے الزام لگایا, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ میرے آگے اپوزیشن ٹھہر ہی نہیں سکتی تھی. میں جنرل باجوہ کو کہا اور ان لوگوں کو کہا کہ آپ لوگوں کا عدلیہ پر انفلوئنس ہے, تو آپ لوگ 8 سے 10 اگر شریف خاندان اور زرداری خاندان کے لوگوں کو سزائیں دلوا دینا تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا. کہتا ہے میرے کنٹرول میں تو عدلیہ تھی نہیں, اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھی, اسٹیبلشمنٹ نے سزا ہی نہیں کروائی ان کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جماعتیں, انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا 30 لوگوں کا فارورڈ بلاک تیار تھا پنجاب میں جو نون لیگ چھوڑ کے فارورڈ بلاک بنانا چاہتا تھا, لیکن فوج نے ان کو کہہ دیا کہ آپ نے نہیں نون لیگ چھوڑنی, آپ نون لیگ میں ہی رہیں. تو آپ دیکھیں اگر اس وقت فارورڈ بلاک بن جاتا تو نون لیگ ہی ختم ہو جاتی, لیکن فوج نے نہیں بننے دی. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے مجھے چلنے دیا, یہ تو مجھے نہیں چلنے دے رہے تھے, یہ اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے تھے. انہوں نے فوج کے بارے میں کہا. پھر انہوں نے کہا کہ جو ایک اور انہوں نے دلچسپ بات کی, ان سے پوچھا گیا کہ آپ میر جعفر کہتے پھر رہے ہیں شہباز شریف کو, اب تو واقعی اب کا حتمی ہے کہ میر جعفر شہباز شریف ہے. انہوں نے کہا نہیں صرف شہباز شریف نہیں ہے, اور بھی میر جعفر ہیں اس تمام کہانی میں, اور میں ان کے نام وقت آنے پہ لوں گا. یعنی کہ پھر اگر آپ سنیں فارمر ہیومن رائٹس منسٹر جو ہیں شیریں مزاری صاحبہ, ان کی پریس کانفرنس,
تسنیم زرعی صاحبہ کہتی ہیں کہ فوج نیوٹرل نہیں تھی، فوج نے امریکہ کی جو سازش تھی اس پر عمل درآمد ہونے میں یعنی کہ وہ انڈائریکٹ الزام لگا رہی ہیں کہ اس میں کردار ادا کیا، فیسیلیٹیٹ کیا اپوزیشن کو لانے میں. اور پھر عمران خان صاحب نے جو ایک تشویشناک بات کی، انہوں نے کہا کہ ان چوروں کو یہ ملک پہ لیں، اس سے بہتر ہے اس ملک کو ایٹم بم مار کے تباہ کر دیتے. خدا کا خوف کریں یار، یہ کس قسم کی فاشسٹ آپ کا بیانیہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر میں اقتدار میں ہوں تو یہ ملک ٹھیک ہے، اگر میں اقتدار میں نہیں تو اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو ایٹم بم سے مار دوں. یہ آپ کی سوچ ہے، اور یہ کیسی انسین سوچ ہے، مطلب کوئی نارمل دماغ کا آدمی نہیں بات سوچ سکتا. اور آپ کے اس بیانیے میں اتنے لوپ ہولز ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی سے بغاوت کریں تو وہ غدار ہیں، وہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، ان کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا. نون لیگ کے کریں گے تو وہ فارورڈ بلاک ہوگا، میری حکومت کی مدد ہوگی. یہ کیا طریقہ کار، کس قسم کی کنٹراڈکٹری سوچ ہے، جنہیں کوئی اصولی پوزیشن ہی نہیں ہے. اپنی جماعت کے لیے ایک پوزیشن ہے، دوسری جماعتوں کے لیے دوسری پوزیشن ہے. اصول پسند انسان کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میری جماعت کے لیے بھی یہی ہے، دوسری جماعت کے لیے بھی یہی ہے. پھر جو دوسری بات جو آپ نے ایک پریشان کن کی، جس انداز میں آپ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کی نظر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ آزاد نہیں تھی، عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں مینوور کرتی تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی خواہش کی خاطر سزا دلوا دیتی 8-10 اپوزیشن لوگوں کو، یعنی کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی، آپ کی خواہش پوری ہوتی. کیا ہے بہرحال. لیکن اب عمران خان صاحب جب کھل کے یہ الزامات لگانے پر آگے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن سیاست میں کیا موڑ لیتے ہیں. ایک بات تو ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی جماعت چاہے اس کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے، لیکن جب اس نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی ہے تو وہ عوامی جماعت کی شکل اختیار کر گئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کیبنٹ کا حصہ تھے، لیکن جب انہوں نے ایوب خان کو ٹھوکر مار کے سڑک پر آ کے ایوب خان کو چیلنج کیا تو آج تک پیپلز پارٹی زندہ ہے. ضیاء نے کوشش کر لی ختم کرنے کی، بی بی کو جنرل مشرف نے شہید کروا دیا بم دھماکے میں. ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی. ذوالفقار علی بھٹو کے دونوں بیٹے ماورائے عدالت شہید کیے گئے، لیکن پیپلز پارٹی زندہ ہے. نواز شریف ضیاء کی کیبنٹ کا حصہ تھے، ضیاء کے دور میں پروان چڑھے، لیکن انہوں نے جب ضیاء کے بعد اسلم بیگ سے لے کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس شروع کی تو پھر آج دیکھیں نون لیگ کا ووٹ بینک کو ختم کر کے دکھائے پنجاب سے. تو عمران خان صاحب بھی اس رستے پر آگے ہیں، لیکن سوال یہ ہے ابھی تک کہ عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس بھی جو کر رہے ہیں اس میں کانٹرڈکشن ہے، اس میں منافقت ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فوج سیاست میں حصہ کیوں لیتی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے میری حکومت بچائی کیوں نہیں، اور میری حکومت کا جو 10 سالہ پروجیکٹ تھا اس پہ پورا عمل درآمد کیوں نہیں کیا. یہ ان کی کمپلین ہے فوج سے. یہ ایک بڑی وہ ہے، وہ ابھی بھی اس طرح سے سویلین سپریمیسی اور کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی بات نہیں کر رہے. وہ ابھی بھی کر رہے ملٹری سپریمیسی کی حامی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ملٹری سپریمیسی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر کام میں کر رہا ہوں، کوئی دوسرا ان میں سے کام نہ کر رہا ہو. یہ بڑی پرابلم ہے ان کے بیانیے میں. تو دیکھتے ہیں اگر وہ یہ اپنا کورس چینج کرتے ہیں تو پھر شاید ہو سکتا ہے وہ بھی ایک عوامی لیڈر بن جائیں. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.